السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک دلچسپ اور پیاری سی کہانی۔ کسی دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بہت ذہین اور تمام عمل و فن میں یکتا تھے۔ تیر اندازی ہو یا تلوار چلانے کے جوہر، جنگ کے تمام باریکیوں سے واقف تھے۔ شہزادے جوان ہو چکے تھے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ نے نجومی کو بلایا اور اس کو اپنے دل کی بات بتائی۔ نجومی نے 2 دن کا وقت مانگا اور تیسرے دن دربار میں آ کر بادشاہ کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ تینوں کے ہاتھ دیکھے تو ایک بات نظر آئی کہ ان لوگوں کی شادی کرنا آسان نہیں۔ ایک لڑکے کی شادی میں مشکل آ سکتی ہے۔ اب وہ لڑکا کون ہے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ ان کو میرے ساتھ جنگل بھیجیں، میں کوئی ترکیب کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ تینوں نجومی کے ساتھ جنگل گئے۔ وہاں ایک درخت کے پاس جا کر نجومی نے کہا کہ تم تینوں اپنی اپنی کمان سے تیر چلاؤ۔ جہاں بھی جس ملک کی طرف تیر جائے گا وہاں کی شہزادی کو پیغام بھیج دیا جائے گا۔ تینوں بیٹوں نے کمان میں تیر لگا کر چھوڑا۔ بڑے بیٹے کا تیر ترکی کی ایک بہت بڑی ریاست کی طرف پایا گیا۔ دوسرے بیٹے کا تیر دکن کی ریاست کی طرف پایا گیا۔ تیسرے بیٹے نے جو تیر چلایا وہ ایک پیڑ پر بیٹھی بندریا کی دم میں اٹک گیا۔ وہ پیڑ سے اتاری گئی اور طے ہوا کہ چھوٹے بیٹے کی شادی اسی بندریا کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ بہت دکھی اور شرمندہ تھا، مگر مجبوری تھی۔ پہلے بچے والدین کی بات نہیں ٹالتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ سب شہزادوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ 2 ملکوں کی شہزادیاں محل میں اتریں، مگر تیسری کے لیے چھوٹے شہزادے کی خواہش پر الگ محل کا انتظام کیا گیا۔ دونوں بڑے شہزادے اپنی رانیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے، مگر چھوٹے شہزادے کے پاس تو دلہن کے نام پر ایک بندریا تھی۔ وہ بہت پریشان اور شرمندہ رہتا تھا۔ ایک بار بادشاہ اور ان کی ملکہ نے کہا کہ وہ اپنی بہوؤں کا سلیقہ دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک ایک رومال کاڑنے کے لیے دیا گیا۔ دونوں بہویں اپنے ہنر دکھانے کے لیے محنت سے رومال پر پھول بوٹے بنانے لگیں۔ چھوٹے شہزادے کو بہت شرمندگی ہوئی، مگر جب بندریا نے ان سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتا دی۔ بندریا نے کہا کہ وہ رومال لے آئے۔ جب سب کے رومال بن کر تیار ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ سب سے خوبصورت کڑھائی چھوٹے شہزادے کی بیوی نے کی تھی، جبکہ وہ بندریا تھی۔ دونوں بڑی بہوؤں کو بہت برا بھی لگا۔ چند دن بعد بادشاہ اور ملکہ نے کہا کہ وہ بہوؤں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ دونوں بہویں تیاری میں لگ گئیں، مگر چھوٹا شہزادہ افسردہ ہو گیا۔ بندریا نے جب پوچھا تو کہا کوئی بات نہیں، میں کھانا پکا کر دوں گی، آپ بھجوا دیجیے گا۔ سب کے پکائے کھانے تخت پر چن دیے گئے۔ دونوں نئی دلہنوں کے کھانے کی خوب تعریف ہوئی۔ جب تیسرا دسترخوان کھلا تو خوشبو سے سارا دالان مہک گیا۔ کھانے اس قدر خوبصورت اور رنگین تھے کہ سب کی نظریں ان پر جم گئیں، اور جب وہ کھانا بادشاہ اور ملکہ نے کھایا تو واہ واہ کرنے لگے۔ سب سے مزیدار اور نفاست سے بنا ہوا کھانا چھوٹی رانی کا تھا جو بندریا تھی۔ ملکہ اور بادشاہ کو ایک بار پھر سب دلہنوں کو ایک ساتھ دیکھنے کو دل چاہا۔ اس بار چھوٹا شہزادہ رو پڑا۔ کھانے اور رومال تک تو بات ٹھیک تھی، مگر ان حسین ترین شہزادیوں کے درمیان یہ بندریا کیسے جائے گی؟ بندریا کے پوچھنے پر شہزادے نے سارا ماجرا کہہ دیا۔ چھوٹی بہو نے تسلی دی اور کہا شرط یہی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیے گا، میں ڈولی میں بیٹھ کر اکیلی ہی جاؤں گی۔ شہزادہ پہلے ہی شرمندہ تھا، فوراً مان گیا۔ پہلے بڑی دلہن سامنے آئی، بہت حسین تھی، گلابی لباس میں سج رہی تھی۔ منجلی دلہن نے ہرا لباس پہنا تھا اور بہت سارے زیورات سے آراستہ تھی۔ پھر ڈولی سے چھوٹی دلہن کو اتارا گیا۔ اس کے گورے سفید پیروں میں پازیب جگمگائی، اور جب اس نے چادر الٹی تو ملکہ اور بادشاہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ گہرے سرخ رنگ میں ایک نگینہ کی صورت۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کے بالوں میں افشاں چمک رہی تھی۔ گلابی چہرہ، خوبصورت ہونٹ اور چھریرا بدن، وہ ایک پھولوں کی ڈلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں بہویں ساتھ بیٹھی تھیں اور اس کے چہرے کی روشنی سے سارا محل روشن تھا۔
سارے لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے چھوٹے شہزادے تک یہ خبر پہنچا دی کہ اس کی دلہن تو ایک پری جیسی ہے۔ شہزادے نے شرط توڑ دی اور چھپ کر اسے دیکھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنے محل پہنچا۔ اپنی دلہن کے کمرے میں جا کر اس نے دیکھا کہ بندریا کی کھال ایک طرف رکھی ہے۔ اس نے فوراً وہ کھال اٹھائی اور مشعل سے اس کو آگ دی۔ ادھر چھوٹی دلہن کو اچانک بہت بے چینی ہوئی اور وہ اجازت طلب کر کے ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پازیب سے پیر جھلکنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے سارے جسم میں آگ بھرنے لگی، وہ جلنے لگی۔ ڈولی جب تک محل میں پہنچی وہ کافی حد تک جل چکی تھی۔ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور شہزادے سے اپنی کھال کھینچ لی، مگر کھال کا بہت حصہ جل چکا تھا اور وہ بھی بری طرح جل چکی تھی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ شہزادہ گھبرا گیا۔ حکیم بلائے گئے، سب نے علاج کی کوشش کی مگر جلن کسی طور کم نہ ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی طبیب آئے مگر اس کی جلن کم نہ ہو کر سکے۔ شہزادہ بہت شرمندہ تھا اور پریشان بھی۔ پوری سلطنت کے طبیب آ چکے تھے اور طرح طرح کے علاج تجویز کیے جا رہے تھے مگر جلن کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ شہزادہ بے قرار ہو کر ٹہل رہا تھا اور کھال جلانے پر بیجش شرمندہ تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا محل کے باغ میں آ گیا۔ اس کی بے چینی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس درخت پر دو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ شہزادے نے دھیان سے سنا تو وہ کہہ رہی تھیں، وہ بندریا نہیں، پرستان کی شہزادی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ مگر اس نے غلطی کیا کی تھی کہ اس کو بندریا بنا دیا؟ دوسری چڑیا نے پوچھا۔ پرستان کے لوگ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لیے پرستان میں کسی کو اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں۔ مگر یہ شہزادی کم عمر نہ سمجھی میں اس بات کو اہمیت نہ دے سکی اور اس دنیا میں آ گئی، اس لیے اس کو بندریا بنا دیا گیا تاکہ کبھی پرستان واپس نہ جا سکے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اس جلن کا کوئی علاج نہیں ہے کیا؟ علاج تو ہے، اسی پیڑ کے پھل کو پیس کر اگر زخموں پر لگایا جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ مگر دنیا والے مہنگی دوائیں تو خرید لیتے ہیں، پیڑ پودوں کی قدر نہیں کرتے جن میں ہر مرض کی دوا ہے۔ شہزادے نے چہرہ اوپر اٹھایا اور چڑیوں کا شکر ادا کیا۔ پیڑ کے پھل چن کر محل میں واپس آ گیا اور نوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ پیس کر مرہم تیار کیا اور جا کر اپنی دلہن کے زخموں پر لگایا۔ حیرت انگیز طریقے سے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ 2 ہی دن میں وہ اچھی ہو گئی مگر بہت خاموش تھی۔ تیسری شام جب شہزادہ اس کی موسیری کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، دروازہ کھلا اور پرستان کے راجا اور رانی اندر آ گئے۔ کمرہ ان کے نور سے دمکنے لگا۔ شہزادی جلدی سے اٹھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ راجا نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور بولے، بیٹی تم نے بہت تکلیفیں اٹھا لی، اب تمہاری خطا معاف ہو گئی ہے۔ رانی نے بھی بیٹی کو گلے لگایا اور شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پرستان کے راجا نے شہزادے کو دعا دی اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو پرستان چلے اور وہیں زندگی گزارے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر شہزادے نے سہولت سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ یہیں اسی ملک میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ پرستان کے راجا اس کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور پرستان کے ڈھیروں سامان سے گھر بھر دیا اور راجا رانی پرستان واپس چلے گئے۔ شہزادہ اور اس کی دلہن ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔